لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفینۃ النجات. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا. اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے
لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، نجات۔ اس عنوان کے تحت اپنی کم علمی اور اپنی کم معرفتی کا مکمل اقرار و اعتراف کرتے ہوئے شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی لفظوں میں جو بھی مفاہیم ممکن ہو رہے ہیں وہ آپ جیسے آقا کے مہمانوں کی خدمت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہماری ان شکستہ لفظوں کو قوی بنائے اور آپ کی حاضری ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی قبول فرمائے۔ محرم کوئی تہوار نہیں ہے، محرم کوئی رسم نہیں ہے، محرم ایک ایسا آئینہ ہے جو پہلے انسان کو اس کی اصلی شکل دکھاتا ہے، پھر اسے سنوار کے غلام حر بناتا ہے۔ میں نے فقرہ کہا ہے اہل دل کے لیے، صلوات ارشاد فرمائیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ دین کو پسند کرتا ہے اور خواجہ اجمیری کے مطابق دین ہے حسین۔ نام ایسا ہے کہ ان دنوں تو یہ نام لب پر رہنا چاہیے، حسین، اور عنوان یہی ہے کہ حسین ہی مرکز نجات ہے، حسین ہی کشتی نجات ہے، حسین ہی سفینہ نجات ہے۔ جب نبیوں کا بیڑا پار نہیں لگتا بنا حسین کے تو امتوں کی کیا حیثیت ہے؟ غور فرمائیے گا، امتوں کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا حسین کو سمجھے دنیا کہ حسین کون ہیں۔ اب اس پوری کائنات میں جیسا کہ مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو تلاش نجات میں نہ ہو۔ نوجوان بھائیوں غور فرما رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جسے نجات عزیز نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے جو نجات چاہتا نہ ہو، لیکن اب نجات ملے کیسے، نجات حاصل کیسے ہو؟ تو اب ذہن میں ممکن ہے یہ خیال آئے، اور خیال حق ہے، کہ نجات ملے گی مگر عبادت سے۔ تو بے شک نجات عبادت کی بنیاد پر ہے، مگر خود عبادت کس کی بنیاد پر ہے؟
آخری صف تک کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں. نجات ملے گی عبادت سے، مگر عبادت کب ہوگی؟ قرآن کہتا ہے عبادت ہوگی اطاعت سے. عبادت ہوگی اطاعت سے. جیسے کسی کے دل میں عشق خدا موجزن ہو، کوئی خدا کا بہت بڑا عاشق ہو اور فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو، 2 رکعتوں میں اس کی طبیعت سیر نہ ہوتی ہو. ذرا سارا مجمع بولے تو میں عرض کروں، اس قدر عشق خدا ہے اس کے اندر کہ 2 رکعتوں میں دل نہیں بھر رہا ہے. ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم نے اسے سجدہ کیا. تو شدت عشق نے کہا 2 نہیں 2 اور، 2 نہیں 2 اور. تو ہم نے تو عشق میں 4 پڑھی. شریعت نے کہا چونکہ تو نے اطاعت نہیں کی لہذا یہ عبادت کام نہیں آئے گی. معلوم ہوا بغیر اطاعت کے ادا کی جانے والی شے عادت تو ہے، عبادت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ. عادت تو ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت جب ہوگی جب اطاعت کے آئین میں ہو. تو اب اطاعت کاہے سے ہوتی ہے؟ اطاعت کی بنیاد ہے عقل. پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، میرے پاس مختصر علم ہے، آپ تو اہل نظر ہیں. تو اب نجات عبادت اطاعت کے لیے عقل ہونی چاہیے. بغیر عقل کے اطاعت ممکن نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، بغیر عقل کے اطاعت ممکن نہیں ہے. اب یہ عقل ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقل ہے کیا کہ جس کے بغیر اطاعت ممکن نہیں ہے؟ عقل کی حیثیت کیا ہے؟ عقل کی منزل کیا ہے؟ عقل کا زینہ کیا ہے؟ عقل کا وزن کیا ہے؟ عقل کی قیمت کیا ہے؟ عقل کیسا جوہر ہے کہ جس کے بنا اطاعت ممکن نہیں ہے؟ اب سنیے عقل کہتے کسے ہیں؟ بتائے کون؟ وہی بتا سکتا ہے جو حاکم عقل ہو. اگر اہل نظر میرا دل بڑھائیں تو ایک ذرا علمی بحث ہے جو مجھ جیسا کم علم چھیڑ رہا ہے. آپ نے توجہ فرمائی تو اب عقل کے لیے بتائے کون کہ عقل کیا ہے؟ وہ بتائے گا جو حاکم عقل ہو، یعنی عقل کے ہاتھوں میں اطاعت کی باغ ڈور. مگر خود عقل کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ بتائے گا کہ عقل کیا ہے. لہذا سوال کرنے والے نے سوال کیا اسی سے جو حاکم عقل ہے، جو سرپرست عقل ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت سے پوچھا گیا آقا یہ عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اور جب اس نے عقل کو پیدا کیا تو پہلی مجلس اگر ذہن میں ہو کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کڑی سے کڑی کو جوڑ لیجیے گا. تو اب جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو عقل کی ضد میں جہل پیدا ہوا. اب یہ کھڑی ہے عقل، یہ کھڑا ہے جہل. خدا کو اپنے بندوں کے سامنے دونوں کی تصویر پیش کرنی ہے تاکہ بندہ بہکنے نہ پائے. دونوں کی تصویریں پیش کرنی ہے تاکہ بہکنے نہ پائے، ورنہ عقل بھی ہے جہل بھی ہے، خریداری سے بھی خرید سکتا ہے، اسے بھی خرید سکتا ہے. معصوم فرماتے ہیں دونوں سامنے تھے، اللہ کو بتانا تھا کہ عقل کیا ہے، یہ بھی بتانا تھا کہ جہل کیا ہے. اطاعت نجات عبادت اطاعت عقل کا حاکم معصوم. اب معصوم بتا رہا ہے کہ عقل کیا ہے. اللہ نے عقل کو خلق کیا، عقل کی ضد میں جہل پیدا ہوا، دونوں سامنے کھڑے ہیں. اللہ دونوں کی تصویریں بتانے کے لیے پہلے فرماتا ہے عقل کو حکم دیتا ہے آگے امام فرماتے عقل آگے بڑھی. خدا نے آواز دی داہنی جانب چل، عقل داہنی جانب چلی. خدا نے کہا بائیں جانب چل،
جواب دے تو میں عرض کروں عقل اطاعت کا، اللہ نے کہا گیا، عقل آگے بڑھی، اللہ نے کہا دائیں جا، دائیں جانب چلی، اللہ نے کہا بائیں جانب جا، بائیں جانب چلی، تو جیسے اللہ کہتا رہا عقل ویسا کرتی رہی۔ اب دنیا نے دیکھ لی عقل کی تصویر، عقل کہتے ہیں اس کی اطاعت کو۔ یہ بات صاف ہو گئی، جہاں عقل ہوگی وہاں اس کی اطاعت ہوگی۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اسی کے لیے تو سینے طے کر رہا ہوں، جہاں عقل ہوگی وہاں اطاعت۔ اب جہل کیا ہے؟ اللہ نے جہل سے کہا آگے بڑھ، جہل پیچھے ہٹا۔ اللہ کہہ رہا ہے آگے بڑھ، جہل پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بلاتا ہے تو عقل قریب آتی ہے، جہل کی پہچان یہ ہے جب وہ بلاتا ہے تو وہ دور بھاگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب وہ بلاتا ہے تو وہ دور بھاگتا ہے۔ عقل کی پہچان اس کے بلانے پہ آ جائے، جہل کی پہچان اس کے بلانے پہ بھاگ جائے۔ اب یہ جو مسجدوں سے آوازیں اذان بلند ہوتی ہے، یہ طے کرتی ہے عقل کہاں ہے، جہل کہاں ہے۔ ارے سارا مجمع بولے، ادھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، عقل والا دورہ خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ادھر مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، جہل والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو فقط یہ مصلی تک بات نہیں ہے کہ مصلی ہی بتاتا ہو کہ عقل کہاں ہے، جہل کہاں ہے، یہ محرم کا چاند بھی بتاتا ہے عقل کہاں ہے، جہل۔ اللہ بھی جزا دیں آپ کو۔ یہ محرم کا چاند، ہلال محرم نمودار ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ ہلال محرم نہیں ہے، فقرہ کہوں اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں، اپنے وجود سے بڑا فقرہ کہوں، یہ ہلال محرم نہیں ہے، یہ محرم کا چاند نہیں ہے، یہ اللہ پوسٹر لگا رہا ہے حسین کے غم کا، اشتہار لگا رہا ہے حسین کے غم کا، اطلاع دی جا رہی ہے عقل والے ہو تو آ جاؤ، اس لیے کہ نجات یہی ہے، عقل والے ہو تو آ جاؤ۔ تو اب عقل کی پہچان کیا ہے؟ خدا بلائے گا تو آ جائے گی۔ جہل کی پہچان کیا ہے؟ خدا بلائے گا تو اب اللہ تو کسی کو بلانے آتا نہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے جن کا بلانا اس کا بلانا ہو۔ ہائے 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 سبحان اللہ، کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے جن کا بلانا اس کا بلانا ہو۔ قرآن نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری میں نے ماری۔ اس کا مطلب نبی کا فعل اس کا فعل، نبی کا عمل اس کا عمل، تو اب نبی جس کو بلائے اس کا مطلب وہ بلا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب عقل کہاں ہے، جہل کہاں ہے؟ یہ دیکھ لیجئے گا احد کی جنگ میں نبی بلاتے رہے۔ خوش رہو بیٹے، اور میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، قبلہ شیخ سیلانی صاحب کی جانب سے یہ معروضہ ہے کہ بچوں کو فقط دنیاوی تعلیم نہیں، اگر دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ قبر میں فقط قبر میں یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم نے حکمت کی کون سی کتاب پڑھی، قبر میں یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسرے امراض اور دوسرے علوم کی کون سی کتاب پڑھی۔
قبر میں پوچھا جائے گا تیری کتاب کیا ہے، تو آپ کیمسٹری کا نام نہیں لیں گے. واہ 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 واہ، آپ کو کہنا پڑے گا قرآن. اللہ اکبر. تو علم دین بہت ضروری ہے. لہٰذا بچوں کو یہاں کے اسکول میں کوشش کریں کہ یہاں دنیاوی علم بھی ہے اور اخروی علم بھی ہے، تو بچوں کو یہاں داخل کریں. اور دوسرے یہ کہ بچوں کو مجالس میں لائیں تو فرش ازاں پر ساتھ لے کے بیٹھیں. یہ میں خاص بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ بزرگ جانتے ہیں، یہ نوجوان جانتے ہیں فرش ازاں ہمیں عزیز کیوں ہے. ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں یہاں بیٹھنے کی عادت ڈالی، تو ہم اگر اپنی نسل کو یہاں بٹھائیں گے لا کے تو انہیں پتا چلے گا کہ آسمانوں پر بیٹھا کیسے جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں فطرہ بدل دوں، انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آیا جایا کیسے جاتا. اب میں منزل کی طرف آ رہا ہوں، نجات. وہی بات رہے ذہن میں. اچھا تو اب عقل کی پہچان کیا ہے بزرگ ہوا؟ آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ اہل نظر ہیں. اللہ بلائے گا تو آئے گی. جہل کی پہچان، اللہ آواز دے گا وہ فرار اختیار کرے گا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم کو خلق کیا گیا، غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ. تو جناب آدم کو جب خلق کیا گیا، اللہ نے جناب آدم کے پاس جناب جبرائیل کو بھیجا اور کہا یہ 3 چیزیں لے کے جاؤ. آدم سے کہنا 1 لے لیں 2 واپس کر دیں. یہ 2 واپس کر دیں 1 رکھ لیں. چنانچہ جناب جبرائیل آئے، سلام کیا، کہا اللہ کی جانب سے 3 چیزیں لایا ہوں، 1 رکھ لیجئے 2 واپس کر دیجئے. جناب آدم نے کہا کیا کیا لائے ہو؟ جبریل نے آواز دی 1 عقل، دوسرے دین، تیسرے حیا. اس ملک میں رہنے والوں کے لیے یہ خاص بات ہے. کیا کیا؟ عقل، دین، حیا. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی 1 لے لیجئے 2 واپس کر دیجئے. آدم نے یہ نہیں کہا دین دے دو میں نبی ہوں، آدم نے یہ نہیں کہا حیا دے دو میں نبی ہوں، آدم نے کہا عقل دے دو. مولا حسین کا واسطہ، آدم معصوم فرماتے ہیں آدم نے کہا عقل دے دو. جبریل نے عقل آدم کے حوالے کی اور اس کے بعد جبریل نے ان دونوں چیزوں سے، دین سے اور حیا سے کہا تم میرے ساتھ چلو. دین اور حیا نے کہا اب میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، میں وہیں رہوں گا جہاں عقل ہے. ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے بآواز بلند. ماشاءاللہ پڑھے لکھے مومنین ہیں، اس وجہ سے یہ عنوان آج نجات کے حوالے سے کہ ہم وہیں پر رہیں گے جہاں عقل ہوگی. اس کا مطلب عقل کے بنا نہ دین ہے، نہ عقل کے بنا حیا ہے. بس بی بی کی کنیزیں یہ بات سن لیں، حیا عقل کے لیے لازم و ملزوم، دین عقل کے لیے لازم و ملزوم. جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی. اب سمجھے بہلول کو کہتی رہے دنیا دیوانہ، لیکن اب بی بی کی کنیزوں کے لیے بھی ایک فقرہ بطور درس. مجلس ہے، اس کا احترام ہے، فرش اعضاء کا تقدس ہے. یہ فقط مردوں کے لیے فرش اعضاء نہیں بچھایا جاتا، عورتوں کے لیے بھی بچھایا جاتا ہے. اس لیے کہ حسین فقط مردوں کے امام نہیں ہیں، اپنی کنیزوں کے بھی آقا ہیں حسین. دونوں کے لیے دلیل عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے یہاں مجلس میں ہوتا کیا ہے، اس گھرانے کے فضائل ہوتے ہیں، ان کے مصائب ہوتے ہیں، توحید بیان کی جاتی ہے، نبوت بیان کی جاتی ہے، آخرت بیان کی جاتی
جاتی ہے، اعمال بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے فضائل اہل بیت پڑھنا شروع کیے، کیسے؟ علم یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، علم یا ملائکتی و یا سکان سماواتی۔ دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے، مجھے بتائیے اللہ کہہ رہا علم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، تو جب ملائکہ کہہ دیا تھا تو سکانہ سماواتی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ، بھائی جب ملائکہ کا نام لے لیا تو پھر سکانہ سماواتی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں سکانہ سماواتی سے مراد فقط جنت میں فرشتے ہی نہیں ہیں، حوریں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت میں فقط فرشتے نہیں ہیں، حوریں بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے علم یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، کیا مطلب؟ اے فرشتوں تم بھی سنو فضائل پنجتن، اے حوروں تم بھی سنو فضائل پنجتن۔ اس کا مطلب پنجتن کے فضائل فقط جنت میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت میں رہنے والیوں کے لیے بھی ہے۔ بس یہی فلسفہ ہے، مجلس میں آ کے احترام مجلس اور اہل بیت کا ذکر سننا فقط جنت میں جانے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت میں جانے والیوں کے لیے بھی ہے۔ لہذا احترام فرش ازا بے حد ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ لاؤ عقل دے دو، باقی چیزیں لے کے جاؤ، مگر دین اور حیا دونوں نے کہا ہم نہ جائیں گے آپ کو چھوڑ کے۔ جہاں عقل ہوگی وہیں پر دین بھی ہوگا اور وہیں پر حیا بھی ہوگی۔ اب کل کی تقریر سے بات متصل ہو گئی نا، تو دین وہاں ہے جہاں عقل ہے۔ کیا فرمایا تھا خواجہ معین الدین نے؟ دین است حسین، حسین دین ہے۔ جب یہ بات کہی، توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ بات کہی کہ حسین دین ہے تو لوگوں نے اعتراض وارد کیا کہ صاحب یہ تو آپ اپنے نظریے کی بات کہہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہی ہوئی بات دہرا رہے ہیں۔ بھئی انہوں نے فرمایا نہ ہوتا، ہم نے دہرایا نہ ہوتا، تو ہم تو کہی ہوئی بات دہرا رہے ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہا کہ انہوں نے بھی محبت کے جوش میں کہہ دیا ہوگا۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اگر دین کا مطلب حسین نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کا علماء لغات سے پوچھئے، علماء لغات سے پوچھا دین کہتے کسے ہیں؟ علماء نے کہا دین کے بے شمار معنی ہیں، مگر قریب ترین معنی ہیں مقصد۔ تو دین کا مطلب مقصد۔ کیا مطلب ہوا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر دین کا مطلب مقصد ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو اپنا مقصد۔ تو اب یہ مقصد کیا چیز ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ کہ اسے سمجھنا ہو اپنی زندگی میں سمجھ لیجئے، یہ جو تمہید طے کی ہے اسی لیے، اسے سمجھنا ہو اپنی زندگی میں سمجھ لیجئے۔ کیسے سمجھ لیں؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی سے کسی کی انبن ہو جائے، کسی سے کسی کی انبن ہو جائے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا جائیے جائیے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ارے بھائی انبن ان سے ہوئی ہے، پیچھے پڑے ہیں مقصد کے۔ پہلے نظر سے گفتگو کر رہا ہوں، بھائی انبن ہوئی ہے ہم سے، پیچھے پڑے ہیں مقصد کے۔ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر ہوش مند ہے، صاحب عقل ہے، تو جس سے انبن ہوئی ہے اس سے نہیں لڑے گا، مقصد سے لڑے گا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کی جیت ہی اس کی جیت ہے۔ اور واضح کیجئے گا، یوں سمجھیے اگر یہ شخص مر بھی گیا اور اس کا مقصد زندہ رہا تو یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ ضرور میرا دل بڑھائیں گے میں جس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر یہ زندہ بھی رہا اور مقصد مر گیا تو یہ
لیے مر جائے گا. اب سمجھے یزید مر کیوں گیا, حسین شہید ہو کے زندہ کیوں رہے؟ ہائے 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 ہائے, اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ نہ رہے, حسین کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ رہے. اگر لا الہ الا اللہ مٹ جاتا تو معاذ اللہ وہ جیتتا, مگر لا الہ الا اللہ باقی ہے, لہذا حسین جیتے. تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ مقصد کی جیت آپ کی جیت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ رے بلال میاں کس موڑ پہ آئے ہو تم بھی. مقصد کی جیت آپ کی جیت ہے. تو معبود تو کہہ رہا ہے مجھے مقصد پسند, تو مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں. تو جسے پسند کر رہا ہے اس مقصد کے تو ہزاروں دشمن ہوں گے, بچائے گا کیسے؟ آواز قدرت آئی, اسی مقصد کے لیے تو میں نے منصب بنائے. مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں, اسی مقصد کے لیے تو منصب بنائے. کتنے کا؟ 2. کون کون سے کا؟ ایک نبوت, یہ تو آپ کو خود ہی بولنا چاہیے, ایک نبوت, ایک امامت کا مال ہے. مقصد ایک منصب 2. بھئی یہ خالی نبی بناتا, یہ خالی امام بناتا, یہ کیا مقصد ایک منصب 2. معبود 2 کیوں؟ آواز قدرت آئی, چونکہ ذمہ داریاں تھیں تو لہذا منصب بنائے 2. کون سی ذمہ داریاں؟ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا, دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا. پہنچانے کے لیے بنائے نبی, بچانے کے لیے بنائے امام. ماشاء اللہ یہاں مداح اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جناب کاشف صاحب بہترین اشعار لکھتے ہیں, خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان سے بڑی امیدیں ہیں مستقبل میں. تو اللہ نے کہا چونکہ مقصد کے لیے ذمہ داریاں تھی تو دعائیں چاہتا ہوں, لہذا منصب بنائے. کون کون سے؟ ایک نبوت, ایک امامت. نبوت کا کام ہے پہنچانا, امامت کا کام ہے پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق, اور بچانے کے لیے چاہیے تلوار. اب سمجھے محمد کو صاحب خلق عظیم کیوں بنایا, علی کو صاحب ذوالفقار. صاحب خلق عظیم پہنچائے گا, صاحب ذوالفقار بچائے گا. اب یاد رہے علی نے جسے بھی مارا دین کو بچانے کے لیے مارا, جس پر تلوار چلی دین کو بچانے کے لیے. تو اب دین ہے مقصد. واہ واہ سبحان اللہ. جانتے ہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ؟ خود ہی پڑھ رہا ہوں, خود ہی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. وجہ یہ ہے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. تو میں اندر سے محسن بھائی خوش ہو رہا ہوں کہ حضرت نے مجھے عطا کی ہے یہ بات, احسان ہے ان کا. تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ایک مقصد
دو منصب بیوی جزا دے. ایک کا کام دوسرے کا کام. تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ بنا منصب کے نہ مقصد پہنچ سکتا ہے نہ مقصد بچ سکتا ہے. پہنچانے کے لیے بھی منصب چاہیے, بچانے کے لیے بھی منصب چاہیے. نبوت ہو تو پہنچائے, امامت ہو تو بچائے. دستے ادب جوڑ کے خدا حسین کا واسطہ دے کے فقرہ کہنے جا رہا ہوں, توجہ اور مقرر توجہ. پہنچانے کے لیے نبوت, بچانے کے لیے امامت. جب یہ طے ہے کہ بنا نبوت کے مقصد پہنچ نہیں سکتا, بنا امامت کے مقصد بچ نہیں سکتا, تو ہم میرا سوال ہے کہ حسین نے جس بی بی زینب کے سپرد یہ دونوں ذمہ داریاں کی, میں جواب چاہتا ہوں عالم اسلام. مولا حسین نے دونوں ذمہ داریاں ایک بیوی کے سپرد کی. بھائی نے بہن کے سپرد دونوں ذمہ داریاں کی ایک ہی وقت میں. بہنوں, تمہیں میرا مقصد پہنچانا بھی ہے, تمہیں میرا مقصد بچانا بھی ہے. اللہ نے امام کو بھیجا بچانے کے لیے تو اسے ذوالفقار دی. حسین جسے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس بی بی کو ذوالفقار, تو کیا اس کے ہاتھ بھی بندھے ہیں؟ ٹھیک ہے روئیے, تو 2 محرم کا دن بھی گزر گیا, مگر میرا دل بھی بڑھا دیجیے گا. میں جس مرحلے پا رہا ہوں وہاں تو بچانا تھا تو ذوالفقار دی. اس بی بی کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے تو ہاتھ بھی آزاد نہیں ہیں. اور انتخاب حسین ہے زینب. زینب حسین نے چنا ہے, تو جب حسین نے چنا ہے زینب کو تو پھر حسین کا انتخاب ہے. دلیل دوں, دعائیں ضرور دیں گے آپ, دلیل سنیے. حسین کا انتخاب ہے. حسین نے چنا ہے زینب کو. دیکھیے, چنے اللہ نے بھی اور چنا حسین نے بھی. اللہ نے 1,24,000 چنے, ہاتھوں کو اٹھا دیجیے, میں اپنا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں. اللہ نے 1,24,000 چنے, حسین نے کل 72 چنے. کل 72 چنے. اللہ نے جنہیں چنا, قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض رسول سے بڑا ہے. اللہ نے جنہیں چنا ان میں چھوٹے بڑے ہیں, برابر نہیں ہیں. مگر حسین نے جنہیں چنا, کوئی بتا دے کہ یہ چھوٹا شہید ہے, یہ بڑا شہید ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نیزے کی جس بلندی پر 57 برس کے حسین کا سر, اسی بلندی پر 6 مہینے کے اصغر کا بھی سر. یہ حسین پر فدا ہونے کی یکسانیت ہے. کلنا محمد کی تفسیر کربلا بھی ہے, اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا, اور پہلی بار کہا ہے. عطائے منبر ہے, ان کا احسان ہے. کلنا محمد کی تفسیر ہے. کوئی جو یہ کہے کہ یہ چھوٹے شہید ہیں, یہ بڑے شہید ہیں. اللہ اکبر. تو اب انتخاب حسین ہے زینب کبریٰ. جب زینب کبریٰ انتخاب حسین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے چنا ہے تو یوں ہی نہیں چنا ہے. اس کا مطلب بی بی مقصد پہنچائے گی بھی, بی بی مقصد بچائے گی بھی.
مقصد پہنچایا، دلیل کیا ہے؟ مقصد پہنچایا، دلیل کیا ہے؟ مسلح آباد ہے۔ مقصد کو بچایا، دلیل کیا ہے؟ فرش اعضا باقی ہے۔ تو پہنچایا بھی بچایا بھی، تو کیا اس بی بی کے پاس نبوت ہے؟ کیا اس بی بی کے پاس امامت ہے؟ میرا سوال ہے، کیا نبوت ہے اس بی بی کے پاس؟ کیا امامت ہے اس بی بی کے پاس؟ کہا نہیں، نہ نبوت ہے نہ امامت ہے۔ اگر نبوت اور امامت صنف نسواں کے لیے ہوتی تو فاطمہ زہرا نبی بھی ہوتی، امام بھی ہوتی۔ اس کا مطلب بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ تو جب نہ نبی ہے نہ امام ہے تو بی بی مقصد پہنچائے گی کیسے؟ مقصد بچائے گی کیسے؟ تھکے تو نہیں؟ 5 سے 7 منٹ میں بات تمام کروں گا۔ کیسے پہنچائے گی بی بی؟ علماء فرماتے ہیں کہ مقصد بچانے کے لیے 2 صورتیں ہیں پہنچانے کے لیے، یا منصب میں نبی ہو یا نبوت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دعائیں چاہتا تھا فقرے پر مگر کوئی بات نہیں، جب پڑھے لکھے لوگ ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ عرض کیا جائے۔ یا پہنچانے کے لیے منصب میں نبی ہو یا صلاحیت نبوت رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی نہ ہو مگر ایسی صلاحیت رکھتا ہو کہ اگر نبوت دے دی جائے تو سنبھال لے۔ مثال قرآن میں موجود ہے لقمان حکیم کی، انشاءاللہ پھر کبھی۔ پہنچانے کے لیے یا نبی ہو یا صلاحیت رکھے، بچانے کے لیے یا امام ہو یا صلاحیت امامت رکھے۔ تو اب بی بی کے پاس نبوت تو ہے نہیں، مقصد پہنچانے کے لیے صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب ہاتھوں کو بلند کر دیجیے گا۔ امامت تو ہے نہیں، بچانے کے لیے صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب آپ سمجھے، چونکہ مقصد پہنچانا تھا، پہنچانے کے لیے صلاحیت چاہیے تھی، تو اب صلاحیت نبوت کی کدھر سے آئے؟ اب سمجھے، زہرا ہیں جزو نبوت، زینب ہیں ثانی زہرا۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا۔ تو یہ صلاحیت نبوت بی بی کو ملی ماں کی طرف سے، اور اب صلاحیت امامت، اب سمجھے نام ہی کیوں ہے زینب، اپنے باپ کی زینت۔ یہ بچانے کی صلاحیت باپ کی طرف سے ملی، پہنچانے کی صلاحیت ماں کی طرف سے ملی۔ اور اس کی دلیل 2 منٹ میں سن لیں، بات کو تمام کروں۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں نبوت یا صلاحیت ہو وہاں اختیار ہوتا ہے، مجبوری نہیں ہوتی۔ اقتدار ہوتا ہے، مجبوری نہیں ہوتی۔ جہاں نبوت یا صلاحیت ہو، امامت یا صلاحیت ہو، تو اب بی بی کے پاس صلاحیت ہے، دلیل کیسے ملے؟ بے شمار دلیلیں ہیں، بس ایک دلیل دے رہا ہوں۔ اختیار ہے تو صلاحیت ہے، اختیار نہیں ہے تو صلاحیت نہیں ہے۔ اب آئیے اختیار پیش کرتا ہوں، دیکھیے میری طرف، تیار ہو جائیے، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگا لیجئے۔ بازار کوفہ، ٹھسا ہوا مجمع، کسا ہوا مجمع، شجرہ خبیثہ و ملعونہ کے پرستار پنجوں کے بل کھڑے ہیں تاکہ بیریدہ آیتوں کا تماشا دیکھیں۔ اسی بھیڑ میں اونٹ بھی ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے گستاخی کی، علی کی شیر دل بیٹی کو جلا لایا۔ امام وقت کے ہوتے ہوئے جو بولے اسے زینب کہتے ہیں۔
علی کی بیٹی کو جلا لایا. علیانہ لہجے میں بولی زینب کبریٰ، یا ابن عمر جانا، عمر جانا کے بیٹے اپنی زبان پر تالا ڈال، علی کی بیٹی کلام کرے گی. علی کی بیٹی کلام، کیفیت کیا؟ ہاتھ یوں بنے. بولنا ہے نوجوانوں، ہاتھ یوں بنے ہیں. قیدی ہے، بھائی مارا جا چکا ہے، بچے مارے جا چکے ہیں، جانے کتنے تازیانے کھا چکی ہے، بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہے مگر لہجہ دیکھ رہے ہیں. ابو طالب کا خون مصیبتوں میں کمزور نہیں پڑتا. آواز عمر جانا کے بیٹے. ارے بازار میں اسے بلایا بھی تو ماں کے نام سے بلایا، باپ کے نام سے نہیں. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. عمر جانا کے بیٹے خاموش، اپنی زبان بند کر. خوف طاری ہوا علی کی بیٹی کا، زبان روکی. کسن اب ان بازاریوں سے کہہ اپنی زبانیں مقفل کر لیں، زبانیں بند کر لیں. علی کی بیٹی بولے گی. اس نے اشارہ کیا. بازار کا شور قبرستانی سناٹوں میں بدل گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کا پرندہ ہر سر کو منڈلا رہا ہو. ابھرتے ہوئے شور میں یہ گہری خاموشی، ایسے عالم میں جو اونٹ تھے ان کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی تھیں. میں نے کہا اختیار ہے تو صلاحیت ہے. اب اگر آپ نے میرا دل نہ بڑھایا تو تکلیف ہوگی. سارا مجمع چپ. علی کی بیٹی بولی، عمر جانا کے بیٹے ذرا ان اونٹوں سے کہہ کہ اپنی گردنوں کو ساکت کر لیں تاکہ گھنٹیوں کا شور تھم جائے. اپنی گردنوں کو روک لیں، گردنیں نہ ہلائیں. ابن زیاد ملعون ہاتھ مل مل کے کہنے لگا مگر اے علی کی بیٹی، یہ میرے بس میں کہاں، یہ میرے بس میں کہاں، یہ میرے بس میں کہاں، یہ میرے بس میں کہاں کہ میں اونٹوں سے کہہ دوں کہ گردنوں کو اپنی جگہ روک لیں. علی کی شیر دل بیٹی بولی تو ابن زیاد اپنی حیثیت کو پہچان. جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار. اپنی حیثیت کو پہچان. جہاں تیرا اختیار دم توڑتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع ہوتا ہے. یہ کہہ کے بی بی نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا. جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی وہیں پر رک گئی. شور تھم گیا. علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. بس جو علی کی بیٹی کوفے میں خطبہ دے رہی ہے وہ آج ہی کی تاریخ میں نینوا پہنچی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل رو رہے ہیں. میں فضائل پڑھ رہا تھا جب بھی رو رہے تھے. اور اب تو مصیبت، اللہ نہ کرے کوئی کارواں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کسی صحرا میں پہنچے. جیسے ہی صحرائے کربلا میں پہنچے حضرت کا رہوار رک گیا. روایت کے مطابق حضرت نے پے در پے کئی رہوار بدلے مگر کوئی رہوار آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا. تھوڑی تاخیر ہوئی. علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا کہ دیکھوں میرا بھائی صحرا میں کیوں رکا ہوا ہے. ابھی پردہ ہٹانا تھا کہ ہوا کا ایک جھونکا چلا. کربلا کی خاک اڑ کے سر زینب پر پڑی. زینب نے تڑپ کے کہا بھیا ارے
جلدی چلو یہ زمین مجھے راس نہ آئے گی. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا. آئی ہے بی بی آنسوؤں کو لینے کے لیے. حضرت گھوڑے سے اترے, یک مشت خاک اٹھائی, سونگھا, خاک کو رکھ دیا, طرف آسماں دیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بہنا یہی میری آخری منزل ہے. جناب عباس کو بلایا. عباس میرے بھیا میرے قریب آؤ. جناب عباس قریب آئے. آقا کیا حکم ہے؟ کہ میرے بھیا پتہ کرو یہاں کے رہنے والے کون ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جناب عباس بنی اسد کے لوگوں کو لے کے آئے. حضرت نے کہا تم اس جاگیر کے مالک ہو, اسے بیچ دو میرے ہاتھ. بنی اسد نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول بیچنا کیا, ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ یوں ہی لے لیں, مگر گزارش ہے چلے جائیں یہاں سے. کیوں کا اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے یہاں کسی خدا والے کو سکون نہ ملا. میرے آقا نے فرمایا کہ میری منزل یہی ہے, میری آرام گاہ یہی ہے. یہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی آ جائے. میری منزل یہی ہے, میری آرام گاہ یہی ہے. اولاد والے بیٹھے ہیں, کس کے لیے گھر بناتے ہیں؟ بچے کے لیے. کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ بچے کے لیے. ہر باپ اپنے بچے کو آباد دیکھنا چاہتا ہے. میں کیسے پڑھوں, پھٹ گیا کلیجہ. روایت کہتی ہے حسین نے کربلا کی زمین خریدی تو مگر اپنے نام نہیں, علی اکبر کے نام. روئیے ہائے غریب. ارے جس اکبر کے نام حسین زمین خرید رہے ہیں اس کی اکبر کو برچھی لگنے والی ہے. پوچھا یہ بتاؤ اس صحرا کا نام کیا کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ, امام نے کہا, اور کسی نے کہا نینوا, امام نے کہا, اور کسی نے کہا ماریا, امام نے کہا, اور کسی نے طلب کے کہا آقا کربلا. بس جیسے ہی کربلا سنا ایک آہ سرد کھینچی, زمین خرید لی. کہا بھیا عباس اب خیمے لگاؤ. زمین خریدنے کے بعد اب اگر کمزور دل کے لوگ اجازت دیں تو روایت پڑھ دوں, ہاتھ جوڑ کے پڑھ دوں, اجازت ہے. جب زمین خرید لی تو حضرت نے بنی اسد سے کچھ وصیتیں کی. ان وصیتوں میں پہلی وصیت یہ تھی کہ دیکھو مجھے یہاں کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا اور ظالم مجھے بے گور و کفن چھوڑ دیں گے. تم سے وصیت ہے کہ جب میرا لال باعجاز امامت آئے تو اس کا ساتھ دے دینا, میرا جنازہ بے گور و کفن نہ رہ جائے. کیا روتے ہیں آپ, کیا تڑپتے ہیں آپ, اللہ اکبر, میرا جنازہ بے کفن نہ رہ جائے. دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میرا کوئی زائر میری قبر کو ڈھونڈتا آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا تاکہ میری بھوک پیاس اسے یاد رہے. اے زائروں کربلا جانے والوں, حسین نے تو آپ کو غربت میں بھی یاد رکھا. کہا انہیں 3 دن مہمان رکھنا. یہ کہنے کے بعد کہا تم جاؤ اور سورج جا تو رہے ہو مگر اپنی عورتوں کو بھیج دینا. اے بی بی کی کنیزوں,
آپ کی بڑی خدمتیں ہیں فرش اعضا کے لیے، ہماری مائیں نہ ہوتی ایسی تو ہم فرش اعضا سے آشنا نہ ہوتے۔ آواز دی اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ بنو اسد گئے، اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھیجا، عورتیں آئیں، فرزند رسول نے ان عورتوں کو دیکھا کہ جانتی ہو تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کہ کیوں بلایا ہے فرزند رسول؟ کہ اس لیے بلایا ہے ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی وجہ سے میرا جنازہ دفن کرنے نہ آئے، میری وصیت یاد رکھنا، تم انہیں حیا دلانا، تم انہیں شرم دلانا کہ فرزند رسول میں کفن ہے۔ کیا جواب دو گے رسول خدا کو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا تم جاؤ اور اپنے ننھے بچوں کو بھیج دو۔ عورتیں گئی، ہائے غریبی حسین، ننھے ننھے بچے بنی اسد کے آئے۔ حسین نے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہا اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ میرے جنازے کو دفنانے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، ایک ایک مشت خاک ہمارے جنازے پر ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خوب روئے، میں بھی مجلس تمام کرتا ہوں، بس ایک روایت مجلس تمام ہے سوگوارو۔ بی بی زارا آئیے پرسہ قبول کیجیے، آئیے میری آقا زادی شہزادی تشریف لائیے۔ دیکھیے یہ کیسے بلک کے رو رہے ہیں، یہ کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ تو کربلا تو بہت سے لوگ گئے، جو نہیں گیا ہے اسے بلاؤ حسین، جلد بلاؤ۔ جو گئے ہیں انہوں نے خیمہ گاہ دیکھا ہوگا، بی بی کی کنیزوں خیمہ گاہ دیکھا ہے نا، حضرت کے غلاموں خیمہ گاہ دیکھا ہے نا۔ جیسے ہی آپ خیمہ گاہ کی طرف جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے، سب سے پہلے عباس کا خیمہ، خیموں کا پہرے دار، اہل حرم کا محافظ۔ اب روایت کہتی ہے کہ 7ویں محرم عباس جہاں خیمہ ہے آج نشان ہے، قمر بنی ہاشم ایک بلندی پر کرسی رکھے ہوئے بیٹھے، کچھ دور کے فاصلے پر، میری طرف دیکھیے گا مجلس تمام ہے، کچھ دور کے فاصلے پر کڑیل جوان علی اکبر کھڑے ہیں۔ علی اکبر کی نظریں میدان پہ ہیں، دیکھیں کدھر سے فوجیں آ رہی ہیں، کدھر سے لشکر آ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے علی اکبر کی نظر ایک لشکر پہ پڑی، ایک فوج پہ پڑی۔ کیا دیکھا کہ یہ فوج تو خیموں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ علی اکبر سمجھ گئے کہ شاید ان کا حملے کا ارادہ ہے۔ سامنے عباس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، مگر یہ شجاعت اکبر تھی، فوج کو دیکھ کے چچا کو آواز نہیں دی۔ اکبر یہ جانتے تھے کہ اس فوج کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں۔ کھڑے دیکھتے رہے کہ اتنے میں فوج رکی، فوج کا سردار آگے بڑھا۔ اکبر سمجھ گئے کہ یہ کچھ بات کرنے آ رہا ہے، آ کے کہنے لگا سنو، ہمارا پیغام حسین تک پہنچا دو۔ کہ کیا پیغام؟ کا پیغام یہ ہے کہ فرات کے کنارے یزیدیوں کے خیمے لگیں گے، حسین اپنے خیمے ہٹا لیں۔ اتنا سننا تھا، اکبر کو جلال آیا۔ اکبر نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، ابھی شمشیر کھینچنے والی تھی، عباس کی نظریں دیکھ رہی تھی، عباس نے جست لگائی، اکبر کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا رک جاؤ اکبر، اکبر رک جاؤ۔ علی اکبر چچا کے
کہوں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا عباس، آقا عباس، آقا عباس، آقا عباس، مگر ہائے میرا مولا عباس۔ عباس آگے بڑھے اور آواز دی، تجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے بات کر رہا ہے؟ واہ غربتا، واہ مصطفیٰ۔ نوجوانوں ماتم بھی کرتے رہو۔ ارے تجھے یہ بھی نہیں معلوم غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے بات کر رہا ہے؟ کس کی ہمت ہے جو حسین کے خیمے فرات سے ہٹا دے؟ علی اکبر نے جو چچا کا یہ عالم دیکھا، تیز قدموں سے آئے، بابا چچا کو غیظ آ گیا۔ حسین خیمے کے باہر نکلے، اپنے بھائی کے تیور دیکھے، کچھ نہیں کہا، فوراً واپس ہوئے، خیمہ زینب میں گئے۔ زینب حسین مشکل میں ہے، زینب اب تم ہی بچاؤ۔ ارے میرے بھیا کو غیظ آ گیا، میرے عباس کو غیظ آ گیا۔ زینب کربلا آج نہیں ہونی ہے، زینب تم ہی کچھ کرو، تمہیں اماں کا واسطہ۔ اب میں عباس کو نہ روکوں گا۔ بھائی اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ بی بی زینب کبریٰ نے کہا، اماں فضا، آدھے منٹ میں مجلس تمام، رو لیجیے گا۔ اماں فضا، فضا دوڑ کے آئی، شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ جا کے میرے بھیا سے کہہ دو زینب بلا رہی ہے۔ فضا دوڑی بھی گئی، عباس تلوار چلانے سے پہلے سن لو، زینب بلا رہی ہے۔ شہزادی آواز دے رہی ہے۔ جیسے ہی بی بی کا نام سنا، اگر آپ محسوس کر سکیں تو عمر بھر رونے کو کافی ہے۔ جیسے ہی شہزادی کا نام سنا، پہلے سر کو جھکایا، شمشیر جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آگے بڑھے، ایک لکیر کھینچی اور کہا میری شہزادی بلا رہی ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی لکیر پار نہ کرے۔ خوب روئے واہ غربتا، ہائے میرا مولا عباس، ہائے ام بنین کا لال، کہ یہ لکیر کھینچ دی ہے، کوئی لکیر پار نہ کرے۔ آئے در خیمہ پر زینب، میری طرف دیکھیے میں لسٹ تمام کروں، کیسے پڑھوں؟ پڑھ گیا کلیجہ۔ در خیمہ پر آئے، کبھی عباس نے بی بی کے سامنے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے ہوئے آئے، محسوس ہو گیا کہ شہزادی یہی کھڑی ہے، زینب کبریٰ یہی کھڑی ہے۔ عباس خاک پر بیٹھ گئے، جانتے ہیں کیسے بیٹھے؟ جیسے آپ نماز میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں گھٹنے توڑ کے، ایسے ہی خاک پر ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ بی بی میری شہزادی، آپ نے غلام کو بلایا۔ زینب نے تڑپ کے کہا، عباس میں نے سنا ہے تمہیں غیظ آ گیا ہے، اے عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو، شہزادی خیمے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اشقیاء۔ ہائے یہ ہے علی کی بیٹی، اسی لیے تو حسین نے کہا تھا، جواب کیا دیتی ہے بی بی؟ جیسے ہی کہا خیمے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، اے بی بی شہزادی اگر خیمے ہٹ گئے بچوں کی پیاس کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ شہزادی نے بھائی کو دیکھا کہ عباس کیسی باتیں کرتے ہو میرے بھیا، ارے جس کا تم جیسا بھائی موجود ہو خیمے کہیں بھی رہے پانی تو آ ہی جائے گا۔ عباس تلوار نہ چلاؤ۔ ایک مرتبہ عباس نے طرف آسماں دیکھا، ایک آنکھ ہے
مارے گئے حسین، برچھی کھائی اکبر نے، واہ غربتا واہ مظلومہ. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام.